حسن، اگر الیکشن ہی ملکی مسائل کا اس وقت واحد حل ہیں، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی زور دے رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے حکومت ان مسائل کو بھانپتے ہوئے کیوں نہیں الیکشن کی طرف چلی جاتی؟ خود حکومت کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلوں سے وہ کن مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے لیے خود چیزوں کو مینج کرنا، خاص طور پہ معاشی صورتحال کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری سسٹم میں کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی زمینی حقائق کا ادراک نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی عقل کل ہیں۔ اور اگر آج الیکشن ہو یا 4 مہینے بعد الیکشن ہو، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے ابھی جو بلدیاتی الیکشن چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کس پوزیشن پر کھڑی ہے، تو ان کو وہ بھی جو ہے خدشات ہے کہ وہاں پر بھی جیت گئی، یہاں پر بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جیت جائیں گے۔ اصل میں پی ڈی ایم کی تو تیاری کہیں پر کچھ نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ یہ صرف جہاں پر آئینی بحران تھا، معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ یہاں پہ صرف الفاظوں کی گیم چلتی دکھائی دے رہی ہے۔ جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے، وہ اب سب سے زیادہ تو ہے انتخابات، اور انتخابات کی تاریخ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ انتخابی اصلاحات ہیں، کہ تاکہ تمام جماعتیں جب بھی انتخابات ہوں وہ یہ تسلیم کریں کہ یہ شفاف تھے، جو ہے غیر جانبدار تھے، میرٹ پہ ہوئے، اور سب تسلیم کریں، پھر جو ہے ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو وہ بالکل سائیڈ لائن لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میدان میں ایک کھلاڑی کو ہی سائیڈ پہ کر دیں گے تو پھر آپ میچ کس سے کریں گے؟ ماضی میں ہم آپ کے تو میچ دیکھتے آئے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی تو دیکھتے آئے ہیں، اور آج 4 دسمبر ہے، کل 5 دسمبر ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 5 دسمبر کتنی امپورٹنٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں دن ہے پاکستان کے لیے۔ 5 دسمبر 1970 کو پہلی دفعہ جمہوری انتخابات ہوئے تھے، اور اس ٹائم جو ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے معاملات بھی آپ کے سامنے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے اس ٹائم بھی ضد اور انا کی معاملات کو مد نظر رکھا جائے تو کس طرح جو ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا تھا، اور مشرقی پاکستان کس طرح مجیب الرحمان جو ہے وہ الگ ہو کے لے گئے تھے، اور ذوالفقار بھٹو جو ہے کس طرح جو جنرل یحییٰ کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا لے کر آئے تھے۔ تو ابھی بھی اگر وہ ان چیزوں کو، تاریخ کو مد نظر نہیں رکھتے اور ان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے کہ تاریخ دہرائی بھی جا سکتی ہے کسی نہ کسی اینگل میں، تو شاید پی ڈی ایم جماعتیں ہوں یا عمران خان کی جماعت ہوں یا جو بھی جماعت ہوں، تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے اپنی ذاتی انات کی تسکین چاہتے ہیں، ذاتی مفادات کی تسکین چاہتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو 3-4 دن میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا مشترکہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے چند روز قبل، جس کو میڈیا میں نہیں لایا گیا۔ اس میں یہ طے پایا ہے، جو شاید ان کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ عمران خان کے خلاف 11 کیسز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں 2 کیس ایسے ہوں گے جس میں عمران خان کو ان میں نااہلی کی طرف لے جایا جا سکے اور ایک پریشر ڈیولپ کیا جا سکے۔ تو یہ کوششیں تو حکومت ابھی بھی کر رہی ہے حسن۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور شامل ہے۔ سازو صاحب ایک میری بات پوری ہونے دے، پھر آپ کے پاس ہی ہوگا۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس ایسا بیانیہ آ جائے کہ ہم آئندہ انتخابات کی طرف جا سکے اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ سکے۔ دوسری ان کی سچویشن یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم جماعتوں میں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون میں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ ایسے افراد آگے آ جائیں جو پاپولیرٹی، جو ان کے اندر پوزیشن رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نواز شریف گروپ الگ ہے، دوسرا شہباز شریف گروپ آج بھی الگ ہے، اختلافات موجود ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری حکومت قائم رہے اور عمران خان کا گراف نیچے کرنے کے لیے ہر ممکن دھرنا استعمال کیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی پر نہیں ہے، ان کو جو ان کے کھلاڑی ہیں، جو ان کو بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، میچور افراد ہیں، وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو جمہوری طریقے سے اپنی جماعت کو بھی منظم کرنا ہے اور اسی چیز کو تسلسل کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔